بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز۔ بھارت کو رافیل طیاروں کی فروخت میں کرپشن کی تحقیقات فرانسیسی جج کے حوالے۔ البانیہ ترکی سے ڈرون خریدے گا۔ ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ TB2 ڈرونز کی بیرون ملک کسٹمرز کی فہرست میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ البانوی پارلیمنٹ نے ترک ڈرون خریدنے کے لیے $9 ملین مختص کیے۔ ترک بری افواج کے کمانڈر کے لیے نشان امتیاز۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے ترک بری افواج کے کمانڈر جنرل امید دنداز کو نشان امتیاز عطا کیا۔ یہ اعزاز پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعلقات کے فروغ میں اہم کردار پر ایوان صدر کی ایک خصوصی تقریب میں دیا گیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل حقیقت کی آواز کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور ISI کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں۔ بھارت اور فرانس کے درمیان رافیل طیاروں کے متنازع معاہدے میں کرپشن الزامات کی تحقیقات فرانسیسی جج کو سونپ دی گئی۔ فرانس کے نیشنل پراسیکیوٹر کے مطابق متنازع معاہدے میں کرپشن اور کک بیکس کی تحقیقات کی جائے گی۔ خیال رہے کہ جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے 2016 میں فرانس سے 36 رافیل طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا تھا۔ تاہم اس معاہدے میں فرانسیسی میڈیا اور ایک NGO نے الزام لگایا تھا کہ اس معاہدے کے لیے فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی نے بھارتی حکام کو رشوت دی ہے۔ دوسری جانب بھارت کی اپوزیشن جماعتیں بھی اس ڈیل میں بدعنوانی کا الزام عائد کرتی رہی ہے۔ بھارت میں اس معاملے نے اس وقت زور پکڑا جب ستمبر 2018 میں فرانس کے سابق صدر نے انکشاف کیا کہ بھارت نے 11 کھرب روپے مالیت کے 36 رافیل لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے بزنس مین انیل امبانی کی دیوالیہ کمپنی کو پارٹنر بنانے کی تجویز دی تھی۔ سابق فرانسیسی صدر کے انکشافات کے بعد بھارتی ریاست میں ہلچل مچ گئی اور اپوزیشن جماعت کانگریس کے صدر راہل گاندھی بھی مودی سرکار پر برس پڑے تھے۔ راہل گاندھی نے کہا تھا کہ انیل امبانی کی کمپنی 45,000 کروڑ روپے کے قرض میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کی مدد کے لیے ہی نریندر مودی نے رافیل طیاروں کے معاہدے کا سہارا لیا۔